وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور دوسرے پارے کے اندر پہلے رکوع کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 147 تک، 142 سے 147 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب بیوقوف نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ مسلمان تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور جیسے تمہیں سیدھی راہ دکھائی اسی طرح ہم نے تم کو افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلے پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی کافروں پر بڑی بھاری بات ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر نہیں۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان یعنی نماز ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، چنانچہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اور اب تم سب جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر کر نماز پڑھا کرو، اور بے شک اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانی لے کر آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً اس وقت آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ اس کے متعلق ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ناظرین اکرام، دوسرا پارہ شروع ہوا۔ دوسرے پارے میں پہلی رکوع تھی، پہلی رکوع کے اندر 6 آیتیں تھیں، آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 147 تک۔ اس کے اندر تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہی بیت اللہ ہو جائے، اور بار بار آپ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، لیکن بیوقوف لوگ کہیں گے، نادان لوگ کہیں گے کہ ارے کیوں پہلے بیت المقدس کی طرف اور اب بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 143 کے اندر ہے کہ یہ امت وسط ہے۔ آپ غور کریں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر ٹوٹل 286 آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیچ والی آیت کو، امت وسط والی آیت کو بھی بیچ میں ذکر کیا ہے، یعنی 143 143، تو اس کا ڈبل کیا ہو جائے گا 286۔ تو بیچ والی امت ہے، اعتدال والی امت ہے، اور نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، یعنی اس کے اندر نہ بہت زیادہ جوش میں آنا ہے، ہوش کھو دینا ہے، اور نہ ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ بیچ والی امت ہے، ہر کام کو آرام سے کرنا ہے، دھیرے دھیرے کرنا ہے۔
پھر آگے یہ کہا گیا کہ تم لوگ لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ پچھلی امتیں جو گزری ہے ہم لوگ تو ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، تو کیسے ہم لوگ گواہی دیں گے؟ اس لیے گواہی دیں گے کہ قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ پکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے وہ چیز پکی ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا کہ تحویل قبلہ کا مقصد کیا ہے، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون پیٹھ پھیر کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے۔ تو عصر کی نماز کے وقت تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیے۔ اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا لوگ اسی طریقے سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پچھلے لوگوں کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے جن کو کتاب دی گئی ہے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ اچھا یہ بیٹے کے بارے میں کیوں آیا؟ کیونکہ آدمی بیٹے کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، جوان کرتا ہے، اس لیے بیٹے کا ذکر ہے، اور بیٹے کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا، یعنی ایک دم یقین ہے۔ لیکن باپ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے باپ کو پالا نہیں، پوسا نہیں، کیا معلوم کون باپ رہا ہو، لیکن بیٹے کے سلسلے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جانتے تھے جس طریقے سے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور حق لے کر آئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے حق کو چھپایا، یہودیوں نے حق کو چھپایا اور وہ لوگ نہیں مانے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، تمام چیزوں کے سلسلے میں شک میں نہیں رہنا، یقین پیدا کرنا، اور یہی سب سے اہم چیز ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرح وہ منہ پھیرتا ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں سبقت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور مسلمانوں تم جہاں بھی ہو نماز کے وقت اپنے چہرے اسی قبلے کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں وہ باتوں سے باز نہیں آئیں گے، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے کہ تمہارے درمیان خود تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر دوسرے پارے کا یہ دوسرا رکوع تھا جس کے اندر 5 آیتیں تھیں، آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 152 تک۔ اس کے اندر یہ کہا گیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ دے رکھا ہے اور وہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے بیت المقدس کے اندر جو صخرہ ہے ایک حصہ ہے وہ دیا گیا ہے، پھر اسی طرح عیسائیوں نے لے لیا، اس طرح یہودیوں نے بھی خود سے لے لیا، مقرر کر لیا، عیسائیوں نے بھی بیت المقدس کا مشرقی جانب لے لیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم لوگ نیکی کے کام میں آگے بڑھو۔ اب دیکھیے نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے کام میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 15، کہ روزی روٹی کے لیے تم لوگ چل کے جاؤ لیکن نیکی کے لیے بھاگ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ۔ آپ دیکھ لیجئے فجر میں ہم اور آپ کتنے لوگ اٹھتے ہیں، لیکن وہی دیکھیے گا ٹائم ہوتا ہے جانے کا آفس تو کتنی بھیڑ لگی رہتی ہے، یعنی جہاں اللہ نے کہا چل کے جاؤ وہاں دوڑ کے جا رہے ہیں، اور جہاں کہا گیا نیکی کے لیے دوڑ کے جاؤ تو ہم اور آپ آگے بڑھ ہی نہ رہے، تو بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل میں آگے بڑھا دے، آمین۔
اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، یہ 3 مرتبہ آیا ہے، آیت نمبر 144، آیت نمبر 149، آیت نمبر 150، یہ 3 مرتبہ کیوں آیا ہے؟ ایک مرتبہ تو اس کی علت یہ بیان کی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے اور اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کی اور اس بات کو وہاں ذکر کیا۔ پھر اسی طریقے سے ہر امت نے اپنے اپنے لیے ایک قبلہ چن لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، تو وہاں بھی مسلمانوں کے لیے جو ذکر کیا تو اس کو ریپیٹ کیا۔ پھر اسی طرح مخالفین کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا فلا تخشوا واخشونی، لوگوں کسی اور سے مت ڈرو، کہا جا رہا ہے مسلمانوں کسی سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں کوئی بھی اگر ہم کو ڈراتا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور جب بھی گھبراہٹ ہو جائے تو یہ دعا پڑھتے رہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا فاذکرونی اذکرکم، تم لوگ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کو کیسے یاد رکھنا ہے؟ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیجئے۔ پھر اسی طریقے سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ورد کرتے رہیے، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیں گے۔ ہم اور آپ محفل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سب سے بہترین محفل جو فرشتوں کی، اس میں ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہم چپکے سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی یاد کرتے ہیں، اور گویا کہ اللہ کی طرف کوئی ایک قدم آتا ہے تو اللہ کس طریقے سے دوڑ کے آتے ہیں، یعنی ان کی نیکیوں کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے کہا لوگو میرا ہی شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ میرے بھائیو، ہمارے یہاں ناشکری بہت زیادہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اس چیز پر جو ہمارے پاس ہے، جو چیز نہیں ہے وہ ہمارے نصیب کا نہیں لکھا ہوا ہے۔ ہم اور آپ کیا کر سکتے؟ کوشش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو چیز آپ کے پاس ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ہم اور آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ایک جگہ پہ اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7۔ شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، ناشکری کرو گے تو ہمارے عذاب بہت سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں کچھ نہ کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، بے شک صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدردان خوب علم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، بے شک جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے واضح دلیلیں اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم انہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر چکے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر جنہوں نے سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی اور حق کو کھول کر بیان کر دیا تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے تو ان پر اللہ اور فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور بے شک اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں ہم لوگوں نے الحمدللہ 11 آیتیں پڑھی، 11 آیتیں سنی، آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 163 تک، 153 سے 163 تک۔ اس کے اندر کیا ہے؟ پہلے جو کہا گیا، لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جتنی بھی تکلیف آئے، جتنی بھی پریشانی آئے، ناظرین اکرام، صبر بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب کتنا صبر کرے؟ بھائی جب تک قبر میں نہ چلے جائیں صبر کرتے رہیں، اور صبر کرنا بزدلی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود سکھایا کہ صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور نماز کے ذریعے۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی فرصت میں نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے۔ سنن نبی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 13-19، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے۔ دنیا کے اندر جتنی بڑی گھبراہٹ ہو، ہم نماز پڑھیں، اللہ سکون دے دے گا، صبر کریں، اللہ راستے نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، انسان کی حالت یہ ہے کہ صبر کرتا ہے جب تکلیف آتی ہے، شکر ادا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم آزمائیں گے۔ پہلے صبر کی قسمیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ علماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ نمبر 1، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، من نہیں کرتا ہے، موبائل کے اندر جو لگے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں، رات میں رضائی کے نیچے دیکھ رہے ہیں، من نہیں کرتا چھوڑنے کا، لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حلال چیز کو کرنے میں من نہیں کرتا، فجر میں اٹھنا، وہ بھی ٹھنڈی کا موسم ہو، وضو بنانا، بہت پریشانی ہوتی ہے، تو کیا کرنے کا؟ اٹھنا، بھئی نماز تو پڑھنی، اپنے آپ کو منانا، تیار کرنا۔ نمبر 3، مصیبت پہ صبر، اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے، ہاں اسے مردہ نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن کیسے زندہ ہیں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، آیت نمبر 154، کہ تم لوگ نہیں جانتے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہ جیسے ہم زندہ ہیں ویسے وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے خود ہی کہہ دیا تم نہیں سمجھ سکتے وہ کیسے زندہ ہیں، اللہ ہی کو معلوم وہ کیسے زندہ ہیں تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتے ہیں، ڈر کے ذریعے۔ دیکھ لیجئے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، ڈر ہے، گھبراہٹ ہے، اب کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، کوئی قانون آ جاتا ہے، بدلی ہو جاتا ہے، پوری دنیا کے حالات دیکھ لیجیے، آدمی گھبرا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی آزمائش چل رہی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے۔ بھوک کے ذریعے بھی اللہ آزماتے، مال میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ آپ دیکھ لیجیے پھل وغیرہ تیار رہتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جھٹکا آیا، پورے پھل برباد ہو گئے، پوری کھیتی برباد ہو گئی۔ تو رونا نہیں، دھونا نہیں، خودکشی نہیں کرنا، سوسائڈ نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا ہے۔ اور جب صبر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور نوازشیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں اور آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 918، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مصیبت کے اندر بدلہ دے اور اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ یہ بھی دعا یاد کر لیجئے۔ پھر اسی طریقے سے صفا و مروہ کی جو سعی ہے، حج اور عمرہ کا ایک رکن ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس جانکاری ہے، علم ہے، تو علم کو نہیں چھپائیے، اور جو صحیح ہے وہی بتانا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بغیر علم کے بات کرتے، وہ بھی منع ہے، لیکن اللہ نے آپ کو جانکاری دی ہے، صحیح علم ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے۔ چھپائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے اخیر کے اندر کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، کلمہ توحید نصیب نہیں ہوا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے، تو اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، زور سے بولیے آمین۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سب کا مالک ایک ہی ہے، تنہا اللہ ہے، وہ رحمان ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی پھرتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور ان تمام جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں
جو آسمان و زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، مگر ایمان والے اللہ ہی سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اور کاش یہ ظالم لوگ وہ وقت دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک سب قوت و طاقت اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ بے شک پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور وہ دونوں عذاب الہی دیکھیں گے اور ان کے سب تعلقات کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار پھر دنیا میں واپسی ممکن ہو تو ہم بھی ان سے ویسے ہی بیزار ہو جائیں جیسا وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھا دے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، دوسرے پارے کے چوتھے رکوع کے اندر ہم نے 4 آیتیں پڑھی، 4 آیتوں کا ترجمہ سنا، آیت نمبر 164 سے آیت نمبر 167 تک۔ پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 164 تو اس کے اندر 7 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ غور سے دیکھیں۔ نمبر 1، آسمان و زمین کی پیدائش۔ آپ غور کریں، اللہ نے آسمان کو بغیر کھمبے کے کھڑا کر دیا ہے، زمین کو دیکھیے اللہ نے بچھا دیا ہے، یہ ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے کافی ہے۔ دوسری چیز، رات اور دن کا آنا جانا۔ کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد دوبارہ رات آ جائے، دن کے بعد دوبارہ دن آئے، نہیں، کبھی رات لمبی ہے، کبھی دن لمبا ہے، کبھی رات چھوٹے کبھی دن چھوٹے، یہ ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اکیلے چلا رہا ہے۔ نمبر 3، سمندر کے اندر کشتیاں چل رہی، آپ غور کریں، جہازوں کا چلنا، بہت سارے ٹن مال اس کے اندر لادے جا رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کا سامان تیار کیا جا رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک مال کو بھیجا جا رہا ہے اور کشتیوں میں لاد کر، جہازوں میں لاد کر بھیجا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ پانی کو ہمارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، ہواؤں کو بھی اللہ نے ہمارے تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا، ہمارے ماتحت کر دیا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہوگی۔ چوتھی چیز، بارش۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر لے گا، غور کرنے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح ہر قسم کے جانور اللہ نے پیدا کیا۔ آپ دیکھیے، کچھ جانور کھانے کے کام آتے ہیں، کچھ جانور سامان لادنے کے کام آتے ہیں، کچھ جانور بہت خوبصورت لگتے ہیں، ان کے اون اور ان کے بال لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، انسان کو چاہیے غور کرے۔ انسان کہیں بھی رہے، آسمان کو تو دیکھ ہی لے گا بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، چھوٹا سا مکان جب ہم اور آپ بناتے ہیں تو کتنے کھمبے لگتے ہیں، لیکن آسمان میں کوئی کھمبا نہیں، پلر نہیں ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، ہر قسم کی ہوائیں اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، گرمی ہوا ہے، پرویا چلتی ہے، پچھمی چلتی ہے، کچھ ہوائیں ایسی ہے جو زمین کو صاف کرتی ہے، کچھ ہوا جب چلتی ہے تو من کو بڑا اچھا لگتا ہے، من چنگا ہو جاتا ہے، اور کچھ ہوا ایسی ہے جو پھلوں کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی ہوائیں اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بادل ہے، آپ غور کرتے ہوئے چلیں، بادل کو کون ہے جو حکم دیتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، بارش اس کے ذریعے ہوتی ہے، یہ سب کون کر رہا ہے، یہ سب پورا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ آیت ایسی ہے پورے قرآن مجید کے اندر کہ پوری چیزوں کا ذکر ہو گیا اس طریقے سے کہ ایک اللہ کو اگر سمجھنا ہو تو آدمی کو چاہیے یہ سب چیزوں پر غور کرے، اور یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں کہیں اور سے آپ لے کر آئیں گے، آپ اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ایک اللہ کو سمجھنے کے لیے یہ آیت 164 سورہ بقرہ کے اندر کافی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ جس کو پوجتے ہیں اس سے اللہ ہی کی طرح محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ کیا ہے، اللہ سے سچی محبت نہیں کرتے، وہ جس کو پوج رہے ہیں اللہ کی طرح اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی بات ہو تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، قرآن کی بات ہو تو غصے میں آ جاتے ہیں، حدیث کی بات ہو تو غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر بزرگ کی بات ہو، پیر کی بات ہو،
تو خوشی محسوس ہوتی ہے، یا جس کو وہ لوگ مانتے ہیں بس اسی کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ایک آیت پر غور کریں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 45، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ تنہا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ کیا ہو جاتے ہیں، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر ہو، اس کی بات ہو تو پھر وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن کو اللہ سے محبت ہے وہ قرآن و حدیث کی بات سے محبت کرتا ہے، اور جس کو غیر اللہ سے محبت ہے تو وہ دوسرے کی بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ آپ ان کے کسی بزرگ کا نام لے لیجئے، خوش ہو جائیں گے، ان کی تقریروں کو آپ دیکھیے، تحریروں کو دیکھیے، قرآن و حدیث نہیں ہے، بزرگوں کے واقعات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہاں ایسا ہوا وہاں ویسا ہوا، وہ لوگ اسی میں مگن ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سے سچی محبت کرنی ہے۔ وہاں کل قیامت کے دن ایسا ہوگا وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، جتنی رشتہ داری ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ جن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے تھے، جن کی بات مانتے تھے، کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے صحیح بات پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، وہ چیزیں کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے، جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ حق سننے سے بہرے، حق بولنے سے گونگے، اور حق کا راستہ دیکھنے سے اندھے ہیں، لہٰذا وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے بشرطی کہ سرکشی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر حرام کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا، تو وہ کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ سب اس لیے کہ بے شک اللہ نے تو حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، اور بے شک جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسرے پارے کا 5واں رکوع ہم نے سنا، 9 آیتیں تھی، آیت نمبر 168 سے آیت نمبر 176 تک۔ پہلے یہ کہا گیا سب لوگوں سے، اے لوگو حلال کھاؤ۔ تو میرے بھائیو، حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ آج دیکھ لیجئے لوگ حرام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، مال آنا چاہیے چاہے جیسے بھی آ جائے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حلال کھائیے اللہ دعا قبول کریں گے، حرام کھائیں گے اللہ دعا قبول نہیں کریں گے، چاہے دعا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ہی کیوں نہ مانگیں، روئے گر گرائیں، اللہ دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ حلال کھائیں گے تو اللہ دعا کو قبول کریں گے، چاہے جہاں کہیں بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 310، یا سعد اتم طعمک تکن مستجاب الدعوہ، سعد تم اپنا کھانا حلال کر لو، جو دعا مانگو گے اللہ قبول کریں گے۔
اس لیے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے، تبھی پریکٹس ہو پائے گی۔ حلال ذرا مشکل سے ملتا ہے، لیکن کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ حرام سے بچیے، کیونکہ وہ شیطان کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کو اللہ کی طرف بلائیے تو کیا کہیں گے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ آؤ قرآن و حدیث کی طرف، صحیح بات کی طرف، تو کہتے نہیں ہمارے باپ دادا جیسے تھے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اللہ نے کہا باپ دادا عقل نہیں رکھتے تو کیا تم بھی عقل نہیں رکھو گے؟ اور آج بھی لوگوں کے پاس یہی دلیل ہے، جب دلیل نہیں بنتی، کوئی بات نہیں بنتی، نہیں باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، غلط ہے کیا؟ ارے باپ دادا عقل نہیں رکھتے تو کیا ہم بھی نہیں رکھیں گے؟ دنیاوی معاملے میں تو ہم اور آپ باپ دادا کو نہیں دیکھتے۔ پہلے باپ دادا دھوتی پہنتے تھے، آپ کہاں پہنتے ہیں؟ لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں، ابھی کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں ہم، اور آپ نیٹ استعمال کر رہے ہیں، تو دنیا کے معاملے میں تو ایڈوانس ہو گئے، دین کے معاملے میں باپ دادا جی نہیں، عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لوگ اگر حق کی بات نہیں مانیں گے تو کیسے ہو جائیں گے؟ گویا کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے ایمان والوں جو ہم نے دیا اس میں سے حلال کھاؤ، پہلے سب لوگوں سے کہا گیا، پھر ایمان والوں سے کہا گیا، اور اس کے بعد کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد حرام چیزوں کا تذکرہ ہوا، جیسے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے یا دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ پوری لسٹ نہیں ہے، اس آیت کے اندر کچھ لسٹ ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آدمی مجبور ہو جائے تو حرام چیز کو وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، آیت نمبر 173۔ اس سے یہ پتہ چلا جب آدمی مجبور ہو جائے، کبھی کبھی آدمی رشوت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنا حق اس کو نہیں ملتا، تو اپنا حق لینے کے لیے وہ رشوت دے سکتا ہے، یہ مجبوری کی حالت ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، یعنی آدمی کے بس میں نہیں ہے لیکن اس کا حق مارا جا رہا ہے، تو ایسی پریشانی کہ اگر وہ نہیں دے گا تو اس کو حق نہیں ملے گا، اور ایسی پریشانی کی جان چلی جا رہی تو حرام چیز استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ صرف وقتی طور پر ہے۔ اور آپ حدیثوں کے اندر غور کیجئے تو اس کے اندر بھی حرام جانوروں کا تذکرہ اس طریقے سے ہے کہ پرندے جو ناخن والے ہوتے ہیں وہ شکار کرے تو وہ شکار جائز نہیں، پھر اسی طرح شکاری کتے کا شکار جائز ہے۔ حدیثوں سے یہ بھی آیا جیسے گدھا ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہ سب حرام ہے، لیکن شکاری کتا بسم اللہ کر کے بھیج رہے ہیں، اگر وہ لے کر آئے گا تو اس کا شکار جائز ہے۔ تو پتہ یہ چلا غیر اللہ کے نام پر جو لوگ نظر و نیاز کر رہے ہیں، پھر لنگر کر رہے ہیں، لنگر بانٹ رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، یا پھر صندوقچی میں نظر و نیاز رکھے ہوئے ہیں، جو بھی چیز ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کیا جائے وہ سب چیز غلط ہے۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، صحیح الجامع الصغیر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1024، ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جانور چھوٹے ہوئے ہیں، چھوڑ دیے گئے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں منع، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر بانٹنا، ذبح کرنا، یہ سب چیز جائز نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے، اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیکی ان کی بھی ہے کہ جب وہ عہد کریں تو اسے پورا کریں، اور تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کریں، یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، مقتولوں کے معاملے میں تمہارے لیے قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، اس طرح کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے پیروی یعنی خون بہا کا مطالبہ کرنا، اور قاتل کو اچھے طریقے سے خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف اور رحمت ہے،
پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والو تمہارے لیے قصاص لینے میں ہی زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اگر وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حکم پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر جو کوئی وصیت سننے کے بعد اسے بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جسے وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی حق تلفی یا کسی گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر دوسرے پارے میں ہم نے 6واں رکوع پڑھا سنا، اس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 177 سے آیت نمبر 182 تک۔ آیت نمبر 177 جو ہے اس کو آیت البر کہا جاتا ہے، یعنی نیکیوں والی آیت ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے روحانی عبادت، جسمانی عبادت، مالی عبادت اس کا تذکرہ ہے، اور آپ غور کریں گے تو اس میں ترتیب سے بہت ساری چیز ملے گی۔ ایمانیات ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، پھر اس کے بعد مال خرچ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور گردن چھڑانا، پھر اسی طریقے سے جنگ کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں صبر کرنا، تو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پھر اس کے بعد مال کے بارے میں جو ذکر ہوا اس میں علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اس کے اندر جو آیا وفر رقاب، گردن چھڑانے کے لیے، آپ غور کریں یہاں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس وکیل نہیں ہے، بند ہیں وہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے وکیل کا انتظام کریں۔ معمولی چیزوں کے لیے جیل میں بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے بلا تفریق مذہب اور مسلک کے ہمیں اور آپ کو سب کی مدد کے لیے اٹھنا ہے۔ اس سلسلے میں رقاب نام کا ہمیں اور آپ کو ایک مد کھولنا چاہیے، رقاب نام کی ایک تنظیم کھولنی چاہیے، مطلب یعنی گردن چھڑانے کے لیے، اس کا کام ہی وہی ہو، لوگوں کی گردن چھڑائے، لوگوں کو آزاد کرائے، جیل سے آزاد کرائے۔ بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جا کے آپ دیکھیے وکیلوں کا انتظام نہیں ہو رہا تو کیسے وہ لوگ جیل سے باہر آئیں گے، اور کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا مال ان کے یہاں بھی دینا ہے، ان کے لیے بھی کوشش کرنی۔ الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں بھی یہ قانون نافذ ہے، خاص طور پہ سعودی عرب میں، قتل کیا تو قتل کیا جائے گا، تو لوگ ڈر کے مارے کسی کا قتل نہیں کرتے، اور جہاں بھی قتل ہوا وہ مارا جائے گا۔ الحمدللہ یہ قانون نافذ ہے تو وہاں امن و شانتی بنی ہوئی ہے۔ دشمنان اسلام بھی سعودی عرب کا حوالہ دیتے ہیں الحمدللہ، تو وہ لوگ اگر پورے اسلام پر عمل کریں گے تو کتنی امن و شانتی رہے گی۔ تو ہم تو پوری دنیا والے کو کہتے ہیں قرآن کی اس تعلیم کو لے لیں، اسلام کی اس تعلیم کو لے لیں اور اپنے یہاں بھی قانون نافذ کریں۔ پھر اس کے بعد آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر معاف کرنے کی باری آئے تو پورا معاف کر دو، جی دیت نہیں لینا، یا دیت لے لو اور خون بہا لے لو اور سامنے والے کو قتل نہیں کرنا، اس کی بھی گنجائش بچی ہوئی ہے۔ تو اسلام کے اندر قصاص میں زندگی ہے، اور اسلام کا یہ قانون سب کے لیے، سماج کو اچھا بنانے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے مزید نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، اور جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو
تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھیں، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر گنتی پوری کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے حق میں تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پورا کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت سے سرفراز کیا ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں کہ بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ مسلمانوں، تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، اس لیے اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا، لہٰذا اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، لہٰذا تم اب ان سے مل سکتے ہو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے اسے تلاش کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھو تو تم بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں اس لیے تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم آپس میں اپنا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ ناظرین اکرام، دوسرے پارے کا یہ 7واں رکوع تھا جس کے اندر 6 آیتیں تھیں، آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 188 تک۔ پہلے دیکھ لیجئے روزے کے بارے میں ذکر ہوا، روزے کا مقصد بیان کیا گیا، اس لیے تاکہ انسان کو سنوارا جائے، تاکہ وہ ڈرنے والے ہو جائیں، ان کے اخلاق سدھر جائیں۔ روزہ فرض کیا گیا، اس سے پہلے بھی روزہ دوسرے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ پھر آگے یہ کہا گیا یطیقونہ یتجشمونہ، وہ لوگ جو انتہائی تکلیف میں روزہ رکھتے ہیں، خاص طور پر اس سے مراد وہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4505، هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیر لا یستطیعان ان یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا۔ وہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا کریں، وہ مسکین کو کھانا کھلا دے ہر دن کے بدلے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ کن لوگوں کو جو بیمار ہیں بعد میں وہ روزہ رکھ لیں، جو سفر میں ہیں وہ بعد میں روزہ رکھنے۔ حدیث سے جو ثابت ہے کچھ لوگوں کو اور رخصت ملی ہوئی، جیسے حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، جو دودھ پلا رہی ہو تو تکلیف محسوس ہوگی تو یہ بعد میں روزہ رکھے۔ ایک حدیث کے اندر آیا سنن نسائی کتاب الصیام حدیث نمبر 2275، ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصیام وعن الحامل والمرضع، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نماز کو آدھی کر دیا ہے اور روزے کی بھی چھوٹ دے دی ہے، اور حاملہ عورت دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی اللہ نے رخصت رکھی ہے۔ لیکن جو عورت حیض میں ہے وہ کیا کرے گی، نماز تو نہیں پڑھے گی، لیکن اس کے بدلے جو روزہ چھوٹ جائے جتنا دن تک وہ بعد میں روزہ رکھ لے گی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ الحمدللہ پورے قرآن مجید کے اندر رمضان کا مہینہ ہی ایک ایسا ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کریم اتارا گیا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہا گیا مومنوں کے لیے یا کافروں کے لیے، تو قرآن کریم سب کے لیے ہے، اس لیے یہ پیغام سب تک پہنچنا چاہیے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، پریشانی نہیں چاہتا۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب تم رمضان کا مہینہ ختم کر لو، پورا کر لو، تو اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو عید کا تذکرہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو خوشی یہ ہے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے۔ اب اس کے بعد بیچ میں دعا کا تذکرہ آ گیا، تو رمضان کے مہینے میں دعا کی بڑی اہمیت ہے، ویسے بھی دعا کی اہمیت ہے، اور کہا گیا
کہ مجھے پکارو، میں ہی پکار کو سنتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتے ہیں تو انڈائریکٹ جانا کیا؟ آپ غور کرتے ہوئے چلیں کہ اللہ تعالیٰ وایا سنیں اور انسان جو ہے وہ ڈائریکٹ سن لے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں مجھے پکارو، میں پکار کو سنتا ہوں۔ پھر اس کے بعد رمضان کے راتوں کا تذکرہ آیا کہ آدمی رات میں کیا کر سکتا ہے؟ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، ہم بستر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے لباس ہے، وہ ان کے لیے لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ بدن اور لباس کا جو جوڑ بتایا گیا ہے آدمی کو پتہ ہے، اور لباس جو ہے وہ آدمی کی تمام چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے کہ آدمی کے اندر کیا ہے، اس لیے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے راز کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ آیا کہ روزہ کب تک رکھنا ہے؟ جب سورج ڈوب جائے۔ پھر افطاری کا تذکرہ ہے، پھر اسی طرح رات میں کھانے پینے کا تذکرہ ہے، پھر اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ اعتکاف کے بارے میں کہ مسجد میں اعتکاف ہو، انتم عاکفون فی المساجد، مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، وہ بھی جامع مسجد کے اندر۔ گھروں میں اعتکاف کا تذکرہ حدیث میں نہیں ملتا، کچھ عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، صحابیات نے اپنے گھروں میں اعتکاف نہیں کیا ہے۔ اگر مسجد کے اندر اہتمام ہے تو اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ دوسروں کا مال یعنی اپنا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہڑپ کر لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور ان کو چونا لگا دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، ادھر ادھر مال پہنچاتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں وہ غلط، گویا کہ دوسروں کا مال کھانا اپنا مال کھانا غلط طریقے سے۔ تو آدمی اپنی کمائی کو حلال رکھے تب اللہ دعا قبول کریں گے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں کے کاموں کے لیے اور حج کے مقررہ اوقات ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پچھلی جانب سے آؤ، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کرو اور ان کو وہاں یعنی مکہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور کفر و شرک کا فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے، اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے ان کے پاس لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو یاد رکھو کہ ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی درست نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اور سب حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، لہٰذا جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَهْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، پھر اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو جیسی قربانی بھی میسر و قربان کر دو، اور اپنے سر نہ بڑھواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو
تو اگر وہ پہلے ہی سر مڈوا لے تو فدیے میں روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھایا ہے وہ احرام کھول دے، جو قربانی میسر ہو کرے، پھر جو قربانی نہ پائے وہ ایام حج میں 3 روزے رکھے اور 7 دن اس وقت جب تم واپس گھر لوٹ آؤ۔ یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم یعنی رخصت اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسرے پارے کے اندر یہ 8واں رکوع تھا جس کے اندر 8 آیتیں تھیں، آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 196 تک۔ اس کے اندر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کن چیزوں کا تذکرہ ہے۔ یہ ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ لوگ اگر لڑیں تو تم ان سے لڑو، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ زیادتی مت کرو۔ زیادتی مطلب یہ مسلح مت کرو، یعنی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل مت کرو۔ پھر اسی طرح ضرورت کے وقت درخت کاٹ سکتے ہو لیکن یوں ہی درختوں کو مت کاٹو، جانوروں کو مت مارو۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہے، زیادتی نہیں کرنا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو تم سے لڑتے ہو تم اس سے لڑو، یوں ہی نہیں لڑنا کسی سے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ پھر آگے یہ کہا گیا تم جہاں کہیں بھی پاؤ اس سے لڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا اگر میدان ہے اور سامنے والا اگر لڑ رہا ہے تو ان سے قتال کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ گلی کوچی میں مل جائے تو مارنا ہے، یہ تو غلط فہمی ہے اور قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کچھ لوگ ان آیتوں کو ادھر ادھر بیان کرتے ہیں یا کچھ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا غیر مسلموں کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا معنی الگ وہ نکال لیتے ہیں۔ نہیں، جہاں کہیں بھی پاؤ اسے قتل کرو، یعنی یہ جنگ کا میدان ہے، آمنا سامنا ہے تو وہاں تھوڑے نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ اس لیے کہ تم لوگوں کو نکالا ہے، اپنے گھروں سے نکالا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو کفر اور شرک کا فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ مسجد حرام کے پاس لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو لیکن زیادہ نہیں۔ جتنا تمہارے ساتھ ہوا ہے، ناانصافی ہوئی، بس تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آیت نمبر 195 ہے، اس کے اندر سورہ بقرہ میں ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی سوسائڈ مت کرو، قتل مت کرو۔ آپ دیکھ لیجئے معمولی باتوں پر لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اسکول میں پڑھنے والے بچے، کالج میں پڑھنے والے بچے نمبر کے ڈر سے سوسائڈ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جی ان کا نمبر تو بڑا اچھا تھا۔ گھر کے اندر بھی کچھ مسئلہ ہوا، شوہر نے سوسائڈ کر لیا، بیوی نے سوسائڈ کر لیا، جہاں ساس بہو کا جھگڑا ہوا وہاں سوسائڈ۔ کچھ لوگ ٹرین کے آگے کود جاتے ہیں، کچھ لوگ درخت سے لٹک جاتے ہیں، کچھ لوگ پنکھے سے لٹک جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چل رہا ہے۔ تو الحمدللہ اسلام کے اندر مناہی ہے، اس لیے مسلمانوں میں یہ سب چیز نہیں ہے، لیکن دوسروں کے اندر زیادہ ہے۔ ہاں کہیں مسلمانوں میں بھی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے اپنے بھارت دیش کے اندر سوسائڈ کا پرسنٹیج زیادہ ہے، خودکشی کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، آتم ہتیا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ وہ کیسے کسان لوگ ہیں، بینک سے لون لائے ہوئے دے نہیں پاتے تو کیا کریں، سوسائڈ کرنا ہے۔ اسلام نے منع کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کیونکہ زندگی ایک ہی ملی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی برباد کرنے کا حق نہیں ہے۔ جس طرح یہ جسم اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کو حق ہے کہ یہ جسم کو مارے، دوسرے کو کسی کو حق نہیں ملا ہوا ہے۔ پھر آگے کہا احسان کرو، نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں، چنانچہ جس نے ان میں احرام باندھ کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو وہ حج کے دوران نہ فحش یعنی جنسی بات کرے، نہ اللہ کی نافرمانی کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور تم جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور تم سفر حج کے لیے زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو تم مجھ سے ہی ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اور اگر تم دوران حج اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اسے ویسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور یقیناً تم اس ہدایت سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔
پھر جہاں سے سب لوگ واپس لوٹے وہیں سے تم بھی لوٹو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے ارکان حج ادا کر چکو تو مینا میں 3 دن اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ عطا کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے نیک کاموں کا حصہ اچھا اجر تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور تم گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے 2 دنوں میں منا سے واپس ہونے میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے مزید 1 دن تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بہت اچھی لگتی ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور مویشیوں کی نسل کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا ہے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو اس کا تکبر اسے گناہ پر ابھارتا ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن ظَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر تم اپنے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد حق سے پھسل جاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ان تمام ہدایات کے بعد نافرمان لوگ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں خود ان کے سامنے آ جائے اور فرشتے بھی اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، اور آخر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں دوسرے پارے کا 9واں رکوع ہے جس کے اندر 14 آیتیں ہیں، آیت نمبر 197 سے آیت نمبر 210 تک۔ اس کے اندر حج کے ایام کا تذکرہ ہے اور حج کے بارے میں ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے جب حج کرنے جائیں تو برائیوں سے دور رہنا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ذکر ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے زاد راہ، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد عرفات کا تذکرہ ہے کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا ہی اصل حج ہے۔ پھر اس کے بعد منا کا تذکرہ آیا، پھر اس کے بعد مشعر حرام مزدلفہ کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد منا کا تذکرہ ہے، یہ سب ذکر آیا۔ اور بیچ میں جو آیت نمبر 201 ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اسے یہ پتہ چلا ہمیں دنیا کی بھی بھلائی اللہ سے مانگنی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ایام تشریق اس سے مراد ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کرو، تو یہ اس سے مراد ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق مطلب 11، 12 اور 13، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 دن ایام تشریق ہے کیونکہ حج کے ایام میں سے ہے، اور قربانی کا جو دن ہوگا 10ویں تاریخ، 11ویں، 12ویں اور 13ویں، یعنی 4 دن ہو گئے۔ جب حج کے ایام کا یہ ہے 4 دن کا حکم ہے تو قربانی بھی 4 دن ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد کی روایت ہے 16752،
کل ایام تشریق ذبح، کہ ایام تشریق ذبح کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق مطلب 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ ہے، اور 10ویں ذوالحجہ کو تو قربانی ہے ہی، لیکن پہلے دن قربانی کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 207 پر غور کیجیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیا۔ اس سے مراد صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مکہ والوں نے ان سے پورا مال چھین لیا، انہوں نے پورا مال دے دیا اور ویسے ہی مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی کہ سب کچھ دے دیا، جتنا مال کمایا مکہ میں کمایا تھا دے دیا۔ تو میرے بھائیو، ایمان والوں کا مال چھینا جائے گا، ان کی زمین چھینی جائے گی، ان کو نکالا جائے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لے۔ اس کے بعد آیت نمبر 208 ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دو رنگی چھوڑ یا کرنگی ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ تو ایسا نہیں کہ ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے، جی نہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے تو یقیناً اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، اور ایسے لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے دن متقی لوگ ہی ان سے مرتبے میں بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلافات رونما ہوئے تو اللہ نے نبی بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور اللہ نے ان کے ساتھ برحق کتاب بھی نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور ان باتوں میں انہی لوگوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس ہماری طرف سے واضح دلائل آ چکے تھے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بغیر آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں جیسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں تسلی دی گئی، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے تم جو بھی مال خرچ کرنا چاہو درجہ بدرجہ مستحق لوگوں یعنی والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دو، اور تم جو بھی نیکی کرو گے تو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر لڑنا یعنی جہاد فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ناظرین اکرام، دوسرے پارے کا یہ 10واں رکوع تھا جس کے اندر 6 آیتیں تھیں، آیت نمبر 211 سے آیت نمبر 216 تک۔ بنی اسرائیل کے اندر جو نشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نشانیاں دی اس کا تذکرہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دی موسیٰ علیہ السلام کو، سمندر کے اندر راستے بنا دیے، پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، بادلوں کا سایہ کیا، من اور سلوا کا نزول کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی، لیکن کیا کیا ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، ناشکری کی۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، تو اللہ جس کو دینے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت لے نہیں سکتی، اور اللہ جس سے لینے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ تو یاد رکھیے گا، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگیے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا، پہلے لوگ ایک ہی امت پر تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، شیطان کس طریقے سے داخل ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 قرون تک لوگ توحید پر تھے، اس کے بعد شرک آ گیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، 5 پیر کی پوجا شروع کر دی، اور اس کے بعد جو شرک آ گیا اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 214 کے اندر، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے سمجھ لیا جنت میں داخل ہو جاؤ بغیر آزمائش کے؟ پہلے لوگوں کی بڑی آزمائش ہوئی ہے، کس طرح لوگوں کی آزمائش ہوئی کہ لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیر تک آرے سے چیر دیا جاتا، لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوش کو نوچ دیا جاتا، لیکن یہ تمام چیزیں بھی اسلام سے، دین سے روکنے والی نہیں تھی۔ تو آزمائش تو آنی ہی آنی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ سوال کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہوا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ نے کہا یہ وقت بتانے کے لیے، لوگوں کے لیے راستہ بتانے کے لیے، حج کے ایام بتانے کے لیے۔ اب یہاں ایک اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال کیا خرچ کریں، تو کہا گیا ترتیب اپنے اوپر خرچ کرو، والدین کو دو، پھر اسی طرح رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 216 پر غور کیجئے کہ جہاد فرض کیا گیا ہے لیکن تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ یہ عام چیز میں ہم لیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، لیکن اب تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ جو تقدیر پر راضی ہے اس کے لیے آسانی آسانی، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ فیصلہ کرنے والا وہی ہے، آسمان و زمین کا مالک وہی ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل و خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور کافر لوگ تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں، اور لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی حالت کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے، اور تم ان کے خرچ کو اپنے خرچ کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اے مومنو، تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں اچھی ہی لگے، اور تم اپنی مومنہ عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا ہی لگے۔ یہ مشرک لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین کرام، دوسرے پارے کا 11واں رکوع تھا جس کے اندر 5 آیتیں تھیں، آیت نمبر 217 سے آیت نمبر 221 تک۔ اب اس کے اندر بھی وہی مسئلہ ہے، پچھلے کچھ سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جا رہے ہیں تو یہاں بھی پوچھا جا رہا ہے۔ وہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ عربی میں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، اور قرآن نے بھی اس کو باقی رکھا ہے اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا ہے، یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ کہا گیا والفتنۃ اکبر من القتل، اور کفر و شرک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد مرتد کی سزا بیان کی گئی، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور جو دین کو چھوڑ دے اور اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ ایسے مرتد کو قتل کر دے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3017، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے تو تم اس کو قتل کر ڈالو۔ تو یہ اسلامی حکومت کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے، پہلا حکم آ رہا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، کہ وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اس کے اندر گناہ ہے لیکن کچھ فائدہ بھی ہے۔ تو یہ پہلا حکم نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے جو چیز زیادہ ہے تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر اسی طرح وہ لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ یتیموں کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے لیکن ان کا کھانا نہیں کھاتے تھے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں، ساتھ میں کھانا کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 221 ہے، اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مومنہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ لونڈی جو ہے ایمان والی وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ پھر اسی طرح اپنی لڑکیوں کو مت دو مشرک کو، ایک غلام جو ہے ایمان والا وہ بہتر ہے مشرک سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہی آیت دلیل ہے کہ دونوں کو اسلام لانا ضروری ہے، تبھی یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، انہیں ڈرنا چاہیے، ان کا نکاح صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غور کیجئے، دیکھیے سنن نسائی کتاب النکاح، اس کے اندر کیا آیا، حدیث نمبر 3334، اس کے اندر یہ ہے، یا 3144 کے اندر، کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے کیا کہا، واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ، ابو طلحہ میں مسلمان عورت ہوں اور تم کافر ہو، یہ نکاح کیسے ہو سکتا؟ ہاں اسلام قبول کر لو، یہی ہمارے لیے مہر ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہی مہر ہو گیا۔ اس حدیث کے راوی ثابت ہے، وہ بیان کرتے سب سے بہترین مہر یہ تھا۔ آج دیکھ لیجئے کتنی بہنیں ایسی ہیں جو دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بہت ساری بہنیں بغاوت کر رہی ہیں۔ یہ کالج کی دین ہے، اسکول کی دین ہے، اور مخلوط تعلیم کی دین ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے جو آزادی دے رکھی ہے اس کی دین ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا اسلام پیارا ہونا چاہیے، اور اس لیے کہا گیا آیت نمبر 221 کے اندر مت دو جب تک کہ وہ توحید والے نہ ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی یعنی ناپاکی ہے، لہٰذا تم دوران حیض عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں تو ویسے ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو،
اور جان لو کہ بے شک عنقریب تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں اپناؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم۔ اور تمہاری لغو بلا ارادہ قسموں پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے دل کے ارادے سے کھائی ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں وہ 4 مہینے انتظار کریں، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر وہ طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں یعنی پیٹوں میں جو کچھ پیدا کیا اسے چھپائیں، اور اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ہرگز ایسا نہ کریں، اور اگر ان کے شوہر دوبارہ اصلاح یعنی موافقت کرنا چاہیں تو اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور عورتوں کے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے دستور کے مطابق مردوں کے عورتوں پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم نے آسان درس قرآن میں 2 پارے کا 12واں رکوع سنا، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 222 سے آیت نمبر 228 تک۔ آئیے کچھ مسائل لیتے ہیں، خاص طور پہ اس میں عورتوں کے مسائل ہیں۔ وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، حیض کے بارے میں جانتے ہی ہیں، عورتوں کو جو مہینے میں کچھ دنوں تک آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آدم کی بیٹیوں کے لیے ہے، اس پر وہ صبر کرے تو اس میں کیا ہے، نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے، روزہ لیکن ٹوٹ جائے گا، بعد میں وہ روزہ رکھ لے۔ پھر اسی طریقے سے اس ایام میں ان دنوں میں حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے، البتہ بوس و کنار جائز ہے، اسی طرح ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دوسرے کام اور سب جائز ہیں، لیکن ہم بستر ہونا منع ہے، ملنا منع ہے، ملنا اس بارے میں بستر پہ ملنا منع ہے۔ پھر آگے کہا گیا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے، جب وہ پاک ہو جائیں تم جہاں سے بھی چاہو آؤ، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ کھیتی سے مراد یہ ہے کہ ان کا اگلا حصہ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا پچھلا حصہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ حدیث کے اندر کیا آیا، سنن نبی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2162، ملعون من اتی امرأۃ فی دبرہا، اس پر لعنت ہے، پھٹکار ہے جو اپنی عورت کا پچھلا حصہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی قسموں کو یوں ہی مت کھایا کرو، کچھ لوگ بات بات میں قسم کھا جاتے ہیں، انہیں رکنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آگے ایلا کے بارے میں، قسم کھانے کے بارے میں ہے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، تو اگر واقعی اس نے قسم کھا لیا ہے تو 4 مہینہ تک اجازت ہے، لیکن اس کے بعد اس کو ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ وہ ملے یا پھر بیوی کو طلاق دے دے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور جن کو طلاق دیا گیا وہ 3 مہینے تک بیٹھے تاکہ پتہ یہ چلے کہ ان کے پیٹ میں حمل ہے کہ نہیں، اور پتہ چل جائے گا۔ تو جس کو طلاق دیا گیا ہے اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو جیسے بچہ پیدا ہوا عدت ختم ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتیں بھی چاہتی ہے کہ مرد لوگ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، یعنی ان کے شوہر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے بنتا ہوں سنورتا ہوں، صرف آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان کی بیوی ان کے لیے بنے سنورے، نہیں، بیوی بھی چاہتی ہے کہ ان کے شوہر ان کے لیے بنے سنورے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سپیریئر ہے، ہاں کچھ کام میں اس کو فضیلت یہ ہے کہ وہ باہر کے کام کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، جی نہیں۔ عورت سے زیادہ خوبصورت مرد ہو سکتے کیا؟ جی نہیں۔ اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ مرد کا اونچا ہے عورت کا نیچا ہے، جی نہیں۔ انسانیت کے اعتبار سے دونوں کا مقام و مرتبہ برابر ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے بھی جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان
ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون۔ طلاق یعنی رجی طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر 2 طلاقوں کے بعد یا تو دستور کے مطابق عورت کو روک لیا جائے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دیا جائے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ اللہ کی حد قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت وہ مال یعنی مہر فدیے میں دے کر خلا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، چنانچہ تم ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر شوہر عورت کو 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دے تو جب تک عورت اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے اس پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ پھر اگر دوسرا خاوند دوسرا شوہر ہم بستری کے بعد اسے طلاق دے دے تو ان دونوں سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں۔ شرط یہ ہے کہ دونوں کو یقین ہو کہ اب وہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو پہلے یا دوسری طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا، اور تم اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، اور جو کتاب و حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اسے بھی یاد کرو کہ جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر دوسرے پارے کا یہ 13واں رکوع ہے جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 229 سے آیت نمبر 231 تک۔ ان آیتوں میں طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یہ نہیں کہا الطلاق تطلیقتان کہ طلاق 2 طلاق ہے، نہیں، مرتبہ یعنی دینے کا طریقہ بتایا گیا، ہر مہینے کے حساب سے دینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تیسری مرتبہ چاہے روک لو یا اسے چھوڑ دو، تو یہ 3 طریقے بتائے گئے ہیں، فوراً طلاق 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 دے کر ختم نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، جس طرح مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے اسی طرح عورت کو خلا کا حق حاصل ہے۔ اگر نہیں جم رہا ہے تو وہ مہر دے دے، جو مہر میں دیا ہے اس کو واپس کر دے، اور اس کے بعد وہ الگ ہو سکتی ہے، اور 1 مہینہ عدت گزار لے، پھر اس کے بعد وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 230 کے اندر فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، 3 مہینے میں دے دیا، پھر اس کے بعد وہ عورت دوسری جگہ نکاح کر لے، اس لیے کہا کہ حتى تنكح زوجا غیرہ، اس کے علاوہ دوسری جگہ نکاح کر لے، پھر وہ اس کے ساتھ رہے لیکن نہیں جمے تو وہ بھی طلاق دے دے، اور 3 مہینہ گزر جائے، 3 مہینے میں طلاق دے دے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ پہلے میاں بیوی دونوں ایک ہو سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن یہاں نکاح ضروری ہے۔ اسلام کے اندر حلالہ حرام ہے، اسلام کے اندر حلالہ زنا ہے، یعنی 1 رات کے لیے حلال کیا جاتا ہے، اور دیکھ لیجیے موٹی موٹی رقم لی جاتی ہے، اور ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو اسلام کا مذاق بنا کر کے رکھا ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آئیے ذرا غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1934، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ یعنی غلطی کرے آدمی اور عورت بھگتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ غور کریں، دیکھا نہیں ہے بندر کتنا اچھا ہے، وہ اپنی بندریا کو دوسری جگہ جانے نہیں دیتا، انسان کتنا گیا گزرا ہے، اس لیے ذرا طلاق کا لفظ استعمال سوچ سمجھ کے کیجئے گا۔ غصے میں آ کے طلاق، یہ کیا بھائی، کلر دوسرا پہنا تو طلاق، نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق، یہ تو مذاق بنا لیا لوگوں نے، اور 1 رات میں حلالہ کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر حلالہ زنا ہے، نکاح ہو تو بھائی سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں غور کریں، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1936، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تم لوگوں کو کرائے کا سانٹ نہ بتا دوں؟ بولے کیوں نہیں، بلا یا رسول اللہ،
کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هو المحلل، جو حلالہ کرتا ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسی برائیوں سے دور رہیے۔ اور یاد رکھیے ایک مجلس کی 3 طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے پہلے 2 سال تک ایک مانی جاتی تھی۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی۔ تو جب حدیث موجود ہے تو حلالہ کی طرف لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ حرام کام کیوں کر رہے ہیں؟ زنا کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے غور کریں، صحیح مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1472، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے پہلے 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فی عنات فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، لوگ بہت جلدی بازی کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے اس کو لاگو کر دیا، لیکن ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لینی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا ہوتا تھا اس کو لینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، طلاق دینے کا بھی طریقہ ہے، 3 مہینے کے حساب سے دینا، پھر بیوی سے رات میں نہیں ملے ہیں تب دینا، لیکن لوگ اس سب کا خیال نہیں رکھتے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دو، خوشحال پر اس کی طاقت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق اچھے طریقے سے فائدہ دینا ہے، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے حق کے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس صورت میں مقرر کردہ مہر کا نصف دینا ہی ہوگا۔ ہاں، وہ عورتیں اگر چاہیں تو مہر معاف کر سکتی ہے، یا وہ معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یا جو نکاح کا ذمہ دار ہے، اور تم مردوں کا معاف کر دینا ہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں فضل و احسان کو مت بھولو، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم سب نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے آگے فرمانبردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، ہر حال میں نماز پڑھ لو، پھر جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ انہیں خرچہ دیا جائے اور 1 سال تک انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو اپنے حق میں دستور کے مطابق وہ جو بھی چاہیں کریں، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ پہنچانا چاہیے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ناظرین کرام، ہم نے آسان درس قرآن میں دوسرے پارے کا 15واں رکوع سنا جس کے اندر 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 236 سے آیت نمبر 242 تک۔ اس کے اندر یہ کہا گیا وَمَتِّعْهُنَّ، آیت نمبر 236 میں کہ تم نکاح کے وقت کچھ نہ کچھ دو، ان کو سامان دو، خلوت صحیحہ یعنی جب ہم بستری ہو تو اس سے پہلے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر ادا کرو۔ تو آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، طلاق یافتہ عورتوں کی 4 شکلیں ہوتی ہے، جن کا حق کے مہر بھی متعین ہو اور شوہر سے ملی بھی ہو تو اس کو پورا حق کے مہر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح نمبر 2، حق کے مہر متعین نہیں ہے اور مجامعت بھی نہیں ہوئی، یعنی میاں بیوی ملے بھی نہیں، تو متع طلاق یعنی کچھ نہ کچھ دیا جائے گا ان کو۔ نمبر 3، حق کے مہر مقرر ہے لیکن مجامعت نہیں کی تو نصف مہر، آدھا مہر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح نمبر 4، مجامعت کی گئی، حق کے مہر مقرر نہیں ہے تو ان کے لیے مہر مثل ہے۔ تو
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب الگ ہو، جدائی ہو، تو کچھ نہ کچھ عورت کو ملنا چاہیے اور ان کو دینا چاہیے، خوشی خوشی دینا چاہیے، اور مردوں کو چاہیے کہ جو چیز ان کے لیے ہے اس کو وہ معاف کر دے۔ پھر اسی طرح آگے غور کریں آیت نمبر 238 میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ بیچ والی نماز کہا گیا، عصر کی نماز۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، نمازوں کی حفاظت، اور حفاظت کیسے کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز ادا کرنی ہے، سنت کے حساب سے ادا کرنی ہے۔ تو نماز کا کتنا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، آج ہم اور آپ اس سے بہت پیچھے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ آدمی کہیں بھی رہے تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو آئیے نماز کی حفاظت کیجئے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ان کا دل رکھنے کے لیے ایسا کرنا ہے۔ ایک تو ویسے ہی جدائی ہو رہی ہے تو آدمی کو یہ نہیں چاہیے کشیدگی پیدا کر لے۔ آپ دیکھ لیجیے، جدائی جب پیدا ہوتی ہے تو دو خاندان بڑھ جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دشمن بن جاتے ہیں۔ جی نہیں، اسلامی طریقے سے پیار محبت کے ساتھ الگ ہونا ہے، لیکن دوستی اس طریقے سے کہ جو بھائی چارہ ہے وہ برقرار رہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو رجی طلاق دو، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہوں۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے یہی بہت عمدہ اور بہت پاکیزہ طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور اس صورت میں دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص پر بھی اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ ہی کو اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے، اور اگر باپ فوت ہو جائے تو بچے کے وارث پر بھی یہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطی کہ تم دودھ پلانے والی کو دستور کے مطابق جو اس کا حق دینا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اختیار ہے کہ اپنے حق میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ اس سے خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اور اس بات پر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عدت کے دوران عورتوں کو اشارے کنایے سے نکاح کا پیغام دو، یا اس بات کو اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اپنے دلوں میں ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ایام عدت میں ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو، مگر یہی کہ تم دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ اسے جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں دوسرے پارے کا یہ 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 232 سے آیت نمبر 235 تک۔ آیت نمبر 232 میں غور کیجئے، فلا تعضلوہن، یعنی نکاح کرنے سے منع نہ کرو۔ تو یہاں پہلی یا دوسری طلاق کے بعد ہے، دونوں ملنا چاہتے ہیں تو نکاح کرنے دو۔ تو یہاں
ضروری ہے ولی کے لیے کہ وہ عورت کی خیر خواہی دیکھے، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ پھر اسی طرح ولی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جو عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے۔ آج دیکھ لیجئے بھاگ کر کتنی بہنیں شادی کر رہی ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ سنن ترمذی کتاب النکاح حدیث نمبر 1102، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل۔ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لی تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ پھر اسی طرح آگے کہا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، آپس میں رضامندی کے ساتھ ایسا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو حل ہونے دو۔ اس کے بعد آیت نمبر 233 میں رضاعت کا مسئلہ، دودھ پلانے کا مسئلہ ہے۔ ماں کے لیے ہے کہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ قرآن کریم دنیا کی پہلی کتاب ہے جس کے اندر بچوں کا بھی حق ہے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر ماں دودھ پلا رہی ہے تو باپ کے لیے ہے کہ ماں کا خیال رکھے، یا پھر اگر وہ چاہے تو دوسری جگہ بھی دودھ پلوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آیت نمبر 234 پر غور کیجئے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن انتظار کرے، پھر اس کے بعد وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ 4 مہینہ 10 دن جہاں شوہر گزرا ہے وہیں رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے، بھئی جا سکتی ہے، پھر اسی طرح ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کے پاس بھی جا سکتی ہے، لیکن کہیں کہیں پر کیا ہوتا ہے اس کو الگ کپڑا پہنا دیا جاتا ہے، پورے زیورات اتار دیے جاتے ہیں، یہ بات بالکل نہیں۔ ہاں بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، پس اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ تو وہ سب مر گئے، پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ اس مال کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ اللہ ہی کسی کے لیے روزی کو کھول دیتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہ واللہ علیم بالظالمین۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے، لیکن جب ان پر لڑنا یعنی جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار تو ہم ہی ہیں، اور نہ ہی اسے مالی وسعت دی گئی ہے۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر بادشاہی کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین اور باقی اشیاء ہوں گی جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج دوسرے پارے میں 16واں رکوع ہے جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 248 تک۔ آیت نمبر 243 پر غور کیجئے، اس کے اندر آیا وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، وہ لوگ ہزار تھے موت کے ڈر سے بھاگے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ کوہ طور پر گئے، اللہ نے موت دے دی، دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر اسی طرح گائے کا جو واقعہ ہے سورہ بقرہ، تو اس کے اندر بھی کہ گائے کے کچھ حصے سے ٹکڑا لیا گیا اور اس کے بعد اس آدمی کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، پھر دوبارہ مر گیا۔ اب یہ تیسرا واقعہ ہے کہ 1000 لوگ نکلے کہ ہم کو جہاد نہیں کرنا ہے اور موت کے ڈر سے بھاگے، پھر اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، دوبارہ زندہ کر دیا۔ کل قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کر دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 245 پر غور کیجئے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، یعنی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے گا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کا واقعہ آیا، مشکلۃ الفقر، علامہ البانی کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے 600 کھجوروں والا باغ اس آیت کو سننے کے بعد اللہ کے راستے میں دے دیا اور اپنی بیوی سے کہا چلو نکلو یہاں سے، ہم نے سودا کر لیا ہے۔ آپ مسند احمد وغیرہ کی روایت پڑھیے، چلو نکلو، تو ان کی بیوی نے بھی کہا کہ آپ نے بڑا اچھا سودا کیا ہے۔ تو پہلی بیوی بڑی اچھی تھی، الحمدللہ آج بھی بیویاں اچھی ہیں، اللہ کے راستے میں دینے میں ابھارتی ہیں، لیکن پہلے والی زیادہ ابھارتی تھی۔ آج تو پہلے اپنے بال بچوں کے لیے سوچتی ہیں، چلو نکلتے ہیں۔ تو سب لوگ نکل گئے اور 600 کھجوروں والا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ہم اور آپ بھی سنتے ہیں تو اللہ کے راستے میں کہاں نکالتے ہیں، رونا روتے، جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا، جی نہیں، اللہ کے راستے میں نکالیے، اللہ کے راستے میں دیجئے، اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیں گے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 246 میں کہ ایک نبی کا ذکر ہے۔ وہ نبی کون تھے؟ کہا جاتا ہے شمویل نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد بہت دنوں تک نبیوں کا سلسلہ رکا رہا۔ لوگوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے شمویل نبی کو پیدا کیا۔ اب ان کی محنت سے لوگ توحید کی طرف چلے آئے۔ اب اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہی کے زمانے میں اب جنگ لڑنا تھا، جہاد کے لیے نکلنا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ کوئی بادشاہ متعین کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ اور طالوت غریب خاندان سے تھے، امیر نہیں تھے، اور یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، الگ خاندان سے تھے۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کے رہتے ہوئے بھی بادشاہت ہے۔ شمویل نبی موجود تھے، اس کے باوجود طالوت کو بادشاہ بنایا۔ تو اللہ کے نزدیک خلافت بھی صحیح ہے اور اللہ کے نزدیک بادشاہت بھی صحیح ہے۔ اس لیے جو لوگ آج بادشاہت پر اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ سعودی عرب کے اندر بادشاہت ہے، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک خلافت بھی ہے، اللہ کے نزدیک بادشاہت بھی ہے۔ نبی کے رہتے ہوئے الگ ایک آدمی کو بادشاہ بنایا گیا، اور ان کو جو بادشاہ بنایا گیا تھا تو وہ طاقتور بھی تھے اور علم میں بھی تھے۔ تو پتہ یہ چلا بادشاہ وہ بنے جن کے پاس طاقت ہو، وہ بنے جن کے پاس علم ہو، جانکاری ہو۔ اور ان کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ طالوت کو بادشاہ کیوں بنایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو تبرکات تھے، برکت کی جو چیزیں تھی اس صندوق کے اندر تھی، تو وہ بھی فرشتے لے کر آ گئے۔ تو یہ نشانی ہے کہ طالوت جو ہے وہ بادشاہ ہیں اور وہ صحیح بادشاہ ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ نبیوں کے تبرکات وہ تو صحیح چیز ہے کیونکہ اس کے بارے میں مہر ہے، لیکن آج کل بزرگوں کے جو تبرکات لوگ پیش کر رہے ہیں، پھر اسی طرح بولے وہاں نالین شریف ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے لیے کیا ثبوت ہے بھائی؟ تو بغیر ثبوت کے بات نہیں کر سکتے۔ ہاں نبیوں کے لیے جو چیز ثابت ہے وہ چیز ثابت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة بیده فشربوا منه الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذین یظنون انهم ملاقو اللہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اور جب طالوت لشکر لے کر نکلے تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جس نے خوب سیر ہو کر اس کا پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھیوں نے نہر کو پار کیا تو انہوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بلا شبہ وہ اللہ سے ملنے والے، انہوں نے کہا کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور لڑائی میں ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ چنانچہ مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور جو چاہا اسے علم سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام خراب ہو جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں دوسرے پارے کی اخیر کی 4 آیتیں تھیں۔ اس طریقے سے 2 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ آج دوسرا پارہ مکمل ہو گیا۔ 249 جو آیت نمبر ہے اس پر غور کیجئے۔ نہر سے مراد کیا ہے؟ یہ اردن اور فلسطین کے درمیان کوئی نہر تھی، وہ مراد ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو اب بادشاہ تو طالوت بن گئے تو وہ بنو اسرائیل کو لے کر نکلے، لیکن ان لوگوں نے اپنے کمانڈر کی بھی بات نہیں مانی۔ کہا کہ پانی نہیں پینا، ہاں اگر ہے ایک چلو پی سکتے ہو۔ امیر کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، لیکن وہ جائز چیز میں ہو، اور خاص طور پر جنگ کے میدان میں اگر پیٹ بھرا ہوا رہے گا تو کیسے لڑیں گے، اس لیے منع کیا جا رہا ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے، کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ، آیت نمبر 249 پر غور کیجئے۔ کتنی ہی کم جماعتیں ایسی جو زیادہ لوگوں پر غالب آ گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیاری اپنی طرف سے کرنی ہے، پھر جو لکھا ہوا وہ ہوگا، اور تعداد کے حساب سے فیصلے نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے کسی کو فتح دیتا ہے۔ آپ غور کریں، غزوہ بدر میں جو پہلی لڑائی تھی 313 تھے یا 319 تھے، اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، اللہ تعالیٰ نے 313 کو فتح نصیب فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے 313 کو جتا دیا اور 1000 لوگوں کو ہرا دیا۔ تو ہار اور جیت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ایمان ہونا ضروری ہے، اور اگر ایمان والے نہیں رہیں گے تو پھر برابری کا مقابلہ ہوگا۔ پھر آگے جو ہے جالوت جو کمانڈر تھا عمالقہ فوج کا، آیت نمبر 250 میں ہے، تو داؤد علیہ السلام نے عمالقہ فوج کے کمانڈر جس کا نام جالوت تھا اس کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نہ نبی تھے نہ اس وقت کوئی بادشاہ تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا۔ پتہ یہ چلا انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکومت بھی دیتے ہیں، اور نبی تو بنا ہی رہے، حکومت بھی دیتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا ہے اور بادشاہ بھی بنایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے اور بادشاہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا۔ تو یہ سب واقعات جو بیان کیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے دلیل ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ ذکر ہوا کہ جو طاقتور فوج ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، لوگوں کو لوگوں سے جدا کرتا ہے، تو ظالم لوگوں کا خاتمہ اللہ لوگوں کے ذریعے ہی کرتا ہے۔ اس لیے جب ظلم گزرتا ہے، حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، ورنہ اگر چند ہی لوگوں کے ہاتھوں میں یہ نظام چلتا رہے تو دوسرے لوگوں کھا جائیں گے، طاقتور لوگوں کے ہاتھ ہی میں رہے تو کمزور لوگوں کو کھا جائیں گے، زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے۔ تو اللہ کا نظام ہے، نظام کو وہ بدلتے رہتا ہے، حکومت کو بدلتے رہتا ہے، ہر ایک کو دیتے رہتا ہے اپنے حساب سے۔ تو جو ظلم کریں گے ان کو جانا ہے۔ پھر اخیر میں کہا گیا یہ سب واقعات ہم نے آپ کو بتائیں اور آپ نے لوگوں کو بتایا، یہ نشانی آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اس طریقے سے دوسرا پارہ ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔